صوفی مراقبہ، مشاہدہ حق، مسٹکس میڈیٹیشن۔ کچھ ضروری ہدایات ڈوز اینڈ ڈونٹس مشاہدے کے ضمن میں پیش خدمت ہیں، انہیں ایک نظر دیکھ لینا ضروری ہے۔ مشاہدہ سب سے مشکل تب ہے جب جسم یا ذہن حرکت میں مصروفیت میں ہے، یعنی جب آپ مصروف ہوں، مثلاً بازار میں ہوں۔ اس طرح کی صورتحال میں مشاہدہ مشکل ہے، مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نفس مشاہدے کی آنکھ یعنی اویئرنیس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیے گئے مشاہدے کے اثرات انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، سالوں کا سفر لمحوں میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مشاہدہ جب زندگی میں جاری کیا جائے تو شروع میں فطری طور پر دشواری پیش آتی ہے۔ اگر اچانک احساس ہو کہ آپ اپنے نفس پر متوجہ یعنی اٹینٹو نہیں ہیں تو یہی اٹینشن ہے۔ اس امر کا احساس کہ میں متوجہ نہیں ہوں، یہی عین توجہ ہے۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ آپ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، جب مشاہدہ ذرا طاقت پکڑتا ہے تو سب سے پہلے نیند کم ہو جاتی ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو امکان غالب ہے کہ صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی سو سکیں گے، لیکن یہ مختصر نیند آپ کو اس قدر تر و تازہ کر دے گی جیسے آپ 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی نہیں ہو سکتے۔ ذہن چونکہ فطری طور پر اس معمول کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات نیند اور ہوش کے نئے معمولات کی عادت اختیار کرنے میں کافی مدت بھی لگ سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے لیٹے رہیں، آپ کا جسم سویا رہے اور ذہن جاگتا رہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 گھنٹے لیٹنا پڑے اور نیند صرف 2 گھنٹے ہی آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن اور جسم دونوں جاگتے رہیں لیکن خیال کوئی بھی باقی نہ رہے۔ ذہنی توانائی یعنی مینٹل انرجی جب بڑھتی ہے تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں کہ نفس جن سے آشنا نہیں ہوتا۔ اس لیے نئی عادات کو اختیار کرنے میں ذہن کو وقت لگتا ہے۔ اس وقت کی طوالت اپنے مزاج پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی توانائی اگر زور پر ہو تو جسم تھکتا نہیں اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک کم ہو جائے، کیونکہ کم خوراک سے ہی جسم کو بھرپور طاقت مل جاتی ہے۔ جیسے خواب ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو جائیں اور جو رہ جائیں وہ بالکل حقیقی یعنی ویوڈ نظر آئیں۔ نمبر 4، مشاہدہ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو بھی ہے اسے ویسا ہی دیکھیے جیسا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ذاتی پسندیدہ اور ناپسندیدہ سوچ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ خود سے ہمدردی کسی صورت قبول نہ کریں کہ نفس اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ مشاہدہ حق یعنی آبزرویشن آف دا ٹروتھ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی دیکھا جائے اسے ایسے دیکھا جائے جسے پہلی بار دیکھا جا رہا ہے۔ نہ تو کسی شے، واقعے اور احساس کو قبول یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے اور نہ ہی مسترد یعنی ریجیکٹ کرنا ہے۔ جو ہے جیسا ہے بس ویسا ہی دیکھنا ہے۔ جو بھی آ رہا ہے جب سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ جسٹ واچ آل از کمنگ۔ کسی بھی واقعہ یعنی ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی پیدا نہ کرنا اور اس کے بارے میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تاثر یعنی امپریشن قبول نہ کرنا ہی سب سے بڑی خوبی اور اعلیٰ دانشمندی یعنی ہائر انٹیلیکٹ ہے۔